بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری سمجھ کے لیے، ہمیں بہتر بنانے کے لیے، ہمارے سوچوں کے زاویے بدلنے کے لیے بغیر دستار کے دعا کے لانی تھی نا، تو ہماری سوچ اور سمجھ کے مطابق بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کا جو مسلمان ہے نا اسے ایمان زیادہ سے زیادہ ملے اور فیصلہ کرنے میں بالکل پختہ ہو کہ میں نے فیصلہ کرنا کون سا ہے۔ ہائیڈنگ انہوں نے دی کہ احمق کا گرفتاری کے وقت عہد کرنا اور نادم ہونا ہرگز مفید نہیں، کیونکہ کوئی جھوٹا وفا نہیں کرتا۔ یہ انہوں نے ہائیڈنگ دی ہے۔ ہیڈنگ میں کہتے ہیں کہ احمق آدمی، فلش آدمی، بیوقوف آدمی کا گرفتاری کے وقت عہد کرنا، وعدہ کرنا اور نادم ہونا ہرگز مفید نہیں، کیونکہ کوئی جھوٹا وفا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں احمقوں کے وعدوں اور دعووں کا اعتبار نہیں ہے۔ احمقوں کے وعدوں اور دعووں کا کوئی اعتبار نہیں، جو بار بار وعدے کر کے توڑتے رہتے ہیں نا، احمقوں اور بے وقوفوں کے وعدوں کا، دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جس نے جس کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے نا، وہ پہلی نظر میں سمجھ جاتا ہے میں اس کے ساتھ کتنا چل سکتا ہوں۔ میرا خیال یہ کہ جس نے جس کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے نا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا اور کیسے چلنا ہے۔ اگر وہ اس کو پہچان لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، تو پھر آگے کا راستہ دیکھتا ہے۔ جیسے میں نے آگے بتایا، آپ ہر ایک کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، اسی کو داخل کریں گے جو آپ کو لگے گا کہ یار اچھا آدمی ہے، اس کی نظر ٹھیک ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، گھر والوں پر نظر نہیں ڈالتا، یہ اچھا بچہ ہے، آنے دو اندر، اس پر یقین ہے کہ کیا کہتے ہیں چوری نہیں کرے گا، ایماندار آدمی ہے، اس کو آپ اندر آنے دیں گے۔ جو آپ کی چیز کو، جیسے کہتے ہیں نا مردے نوں نہواندے ہونے، تو کوئی چیز نظر آئی ہے نا غلط گئی ہے، منہ کالا پہ گیا ہے، تو وہ ہونا چاہیے جو یہ پردہ رکھ سکے کہ بالکل ٹھیک ہے مردہ یار، کل ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ آ کے باہر وہ ظاہر کرے گا، ایسے اسے مردے کو نہلوانا نہیں چاہیے۔ اس بندے کو گھر میں داخل نہیں کرنا چاہیے جو بعد میں تنقید کرے، بعد میں باتیں کرے، اسے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا احمقوں کے وعدوں اور دعووں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کے دعوے اور وعدے بالکل اعتبار کے قابل نہیں، ریلائیبل پرسن ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر ان کو دوبارہ زندگی بھی دے دی جائے تو یہ بادختی کریں گے۔ کن کے بارے میں؟ کافروں کے بارے میں۔ کافر کہتے ہیں نا یا اللہ ایک دفعہ پھر سے نکال دے، تو دیکھیں تو صحیح ایسے کی کر دیں۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا بیٹے، یہ بیٹھنا ہی بڑا کمال ہے کہ آپ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اللہ کو ٹائم دے رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آپ سمجھنے کے لیے بیٹھے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ وقت ہمیں دوبارہ نہیں ملنا، آج کا لمحہ بھی دوبارہ نہیں ملنا۔ اسے جو آج کرنا ہے نا وہ آج ہی کرنا ہے، کل نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ سے وفا ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے وفا کرنا ایسے ہی ہے، اپنے آپ کو مخلص بنانا ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کر رہے ہیں یا اللہ تیری وجہ نال اسی دے ہیں جتھے تک پہنچے ہیں، اگے بھی ساڈا ذرا معاملہ سیدھا کر دیں۔ کرنا اسی رب پاک کی ذات نہیں ہے، ہم احساس نہیں کر سکتے، کرنا اس نے ہے بیٹے۔ وہ جس کے دل میں چاہے گا آپ کے لیے درد پیدا کر دے گا۔ پرابلم ہمارا نہیں ہوتا، پرابلم اللہ کا ہے، وہ ڈالتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ڈالے اور ہونا؟ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتا ہے تو کام ہوتا ہے، اگر ادروائز کام نہیں ہوتا۔ تو احمقوں کے وعدوں اور دعووں کا اعتبار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اگر ان کو دوبارہ زندگی بھی دے دی جائے تو یہ بدعہدی کریں گے واپس۔ یہ دنیا ایسی شے ہے جو مقام میں غفلت ہے، جہاں پر جو آ کر پھنستا ہے نا وہ سمجھتا میں انج کر کے نکل جاؤں گا۔ میں 57 سال دی عمر حالے بھی سوچتا پیا میں حالے بدلنا ہے، حالے میں اور ٹھیک ہونا ہے یار، میں حالے ہور انج کرنا ہے، حالانکہ میں 80% زندگی گزار چکا ہوں گا، ویسے ایک اندازے کے مطابق 80% میں زندگی گزار چکا ہوں گا، 90% گزار چکا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں حالے بھی انج اعتبار ہوتا ہے کہ یار میں حالے کچھ اور کرنا ہے، یار میں کر سکتا تھا کتا نہیں گا اب بھی۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز تو یہ کہ ایمان حرکت میں رہتا ہے، بجھتا نہیں،
کہنا حالے کچھ کرنا ہے، مزید کچھ کرنا ہے، مزید کچھ کرنا ہے، حالے کچھ کرنا ہے. ایمان بجھتا نہیں، ایمان حرارت میں رہتا ہے کہ کام کرنے کا بھی دن ہے یار، کر لیں، جب تک سانس چل رہی ہے کچھ نہ کچھ تو کر لیں. مایوس تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کافر، مسلمان تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے مایوس کافر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا تذبذب میں آئے، اسے مایوسی نہیں کہتے. مایوسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے. اپا جی اسی اور جا یار جان چھڑ، کہڑا اللہ ہے سانوں نہیں پتا کہڑا اللہ ہے، ساڈے اللہ نے سانوں کچھ نہیں دیتا، ایسے غریبی چ مار چھڑیا پھڑ کے سانوں، کہڑا اللہ ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں نا، بلکہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یہ کہیں گے اللہ ہے ہی ظالم، نعوذ باللہ، اللہ سارے ٹھیک کر سکتا کرے نا، کیوں نہیں کرتا. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. جب ہر طرح کے لوگ موجود ہوں، آپ نے اپنے حصے کے عقل مند لینے ہیں جو آپ کے ساتھ سفر کر سکے. بیوقوفوں کو نہیں لینا. جو آپ کے ساتھ سفر کر سکیں وہ لینے ہیں، بیوقوفوں کو نہیں لینا. وہ بیٹے وہ بیوقوف آپ کا وقت بھی ضائع کریں گے، آپ کی ٹانگ بھی کھینچیں گے. تو ٹھہر دے، رک جا. کہیں بھی ہم سفر میں جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں سب تو گئی ہوں نا، جنہیں آنا پچھو آئیے، کیونکہ میں نے پیچھے نہیں پکڑنا. آ یار تم آیا بٹ ٹھیک ہے، آپ ہی آئیے ان کے سارے، اور وہ پہنچ جاتے ہیں سارے کے سارے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے رہ گیا ہوئے، پہنچ جاتے ہیں. تو فرماتا ہے قرآن پاک میں اگر ان کو دوبارہ زندگی بھی دے دی جائے تو بد عہدی کریں گے. مرنے کے بعد اگر ان کو دوبارہ زندگی بھی دے دی جائے تو یہ وعدہ فرموشی کریں گے. عہدوں کی وفا کرنا تو عقل والوں کا کام ہوتا ہے. وعدوں کو وفا کرنا عقل والوں کا کام ہوتا ہے. اول تو ہم وعدہ کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر وعدہ کر لیں پورا بھی کرتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا اور پورا نہ کیا ہو. اول تو میں کرتا ہی نہیں ہوں، پہلی گل میں کرتا ہی نہیں، اور کر لوں تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار میں کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے. کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ کام اینڈ ختم کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ وعدوں کی وفا کرنا تو عقل والوں کا کام ہوتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے جیسے وعدہ کیا نا کہ یا اللہ جائیں گے دنیا میں تیری بندگی کر کے دکھائیں گے، ہم نہیں کر سکتے. وہ کرواندہ پہ میں کہوں میں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، وہ کروا رہا ہے. ہمیں یہاں پر لگا رہا ہے، اس نے لگا رکھا ہے. وہ دیکھو بڑے رستے جے اپنے دین واسطے، اور جنہوں چاہے کام لے سکتا ہے، جو چاہے کام کر سکتا ہے. کوئی بندہ یہ کہنا یا میں نہیں کام، ابراہیم کہا میں نہیں کام کر سکتا. کیوں کر سکتا تو؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا تو. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا میں نہیں کر سکتا. بابا تجھ سے کوئی کام لے لیں گے، پاؤں چھوٹا لینا بڑا لینا، تو ہاں تے حامی دے پر. جیسے ہمارے پروموشن ایک دوست کو فرمایا نا کہ بھئی ہم آپ کو وقت کا کتب بنانا چاہتے ہیں، تو آپ سوچ لیں. انہیں کہانی نویں سناتی ہے جی میں چاہنا کہ میرا پتر بھی مدرسے پڑھ لے تو میرا انج بھی ہو جائے تو انج بھی ہو جائے تو پھر جڑا نا میں انشاءاللہ. آپ نے جواب ہی نہیں دیا. انہیں کہ تو بن سکتا بنانا اسی کرنا اسی، تو حامی دے بھردا اور تو ہاں تے کردا، تو کردا ہی نہیں پیا. ایک بندہ اللہ کی راہ پر چلنے سے ڈرتا ہی رہے، پتہ نہیں کیوں ہو جائے گا ڈرتے. اور ڈرنا چھڈ چلتے صحیح، ایک قدم جائے گا باقی کام سارے اس کے ہی ہیں. تیرا کام ہے ہاں جی بالکل ٹھیک. میرا دوست زاہد فیاض کہتا میں دبئی میں ہوتا تھا سائیں، تو ہم نے نا اس بندے کو نوکری پر رکھنا ہوتا تھا جو مسلمان ہوتا تھا اس کو رکھتے تھے. نمبر 2 وہ ٹیکنیکلی کمزور بھی ہوتا نا، تو ہم کہتے یار رات نو 3 بجے تینوں اسی آواز مارنی ہے، تو فلانی جگہ سے پہنچ جائے گا، سائٹ سے پہنچ جائے گا. اگر تو انہیں کہتا نہیں بھاجی میرا تو 8 ਤੋਂ 5 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ، ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ. ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ 8 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ. ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ. ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਨਿਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ. ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ اور یاد والا واقعہ کنویں چھلانگ مارنی ہوں اچکار رکنا ہی تھلے نہیں جانا. کہتے بالکل سر جی مار دینے ہیں, چھلانگ ماری تھلے ڈگ پیا. کہ تمہیں کہا درمیان میں رکنا ہے نیچے نہیں جانا. کہتے میری غلطی دوبارہ مار دینے ہیں. مزیدار کام ہے نا کہ دوبارہ مار دیتے ہیں یار, پھر کہڑی گل ہے کہ اسی نہیں مار دینے ہیں. تو یہاں پر
انہوں نے فرمایا کہ وعدوں کی وفا کرنا تو عقل والوں کا کام ہوتا ہے. عقل والے سمجھتے ہیں کہ وعدہ وفا کرنا کہ بھائی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے. میاں بیوی کا ایک معاہدہ, میں تمہارا خیال رکھوں گا, تم میرا خیال رکھنا ہے, بس وعدہ. اب پورا کرنا, جو شریعت نے بیان کیا پورا کریں. اگر وہ وعدہ توڑ دیتا ہے تو بندہ کہے گا ہوا, کیونکہ بندہ تو وہی ہے تو وعدے پورے کرے نا. ہم اللہ کریم نے فرمایا, اللہ کریم فرماتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ سے کہا اس سے وعدہ ہے کہ اسے جنت دے گا. جو نہیں پڑھتا اسے وعدہ نہیں ہے, چاہے تو بخش دے چاہے تو جہنم میں بھیج دے, عذاب دے. جس کا مطلب ہے اللہ کا وعدہ ہے 5 وقت کی نماز والا. کچھ نہ کچھ تو خوشی ہوئے گی نا, یار شکر ہے 5 وقت کی نماز پڑھ دے پہ ہیں, وعدہ ہے رب دا. یہ تو کم از کم ہے نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے سے وعدہ ہے, تو چلو پڑھ تو رہے نا, تو وعدوں میں شامل تو ہو گئے. تو وعدوں کی وفا کرنا تو عقل والوں کا کام ہوتا ہے. ہم اپنے پروموشن احمد کے پاس جاتے تھے نا, تو ہم دیکھتے تھے, غور و فکر کرتے تھے یہاں پر ہم نے کام کون سا کرنا ہے. پاؤں ٹماٹر چیرن کا کام ہوتا, کام ضرور کر دے سو, اگر کوئی کمے لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کہن کے تو پھر کریں گے, اور کہن کے تو پھر کریں گے. انہوں نے کہنا ہی نہیں. کیوں کہنا سانوں؟ انہوں نے کہنا ہی نہیں. جنہیں کرنا ہے آپ ہی کرنا ہے, جنہیں کرنا ہے آپ ہی کرنا ہے. انہوں نے نہیں کہنا کہ کام ہے, وہ کہنے گے ساڈے کام ہو جان گے. اللہ والوں کے کام ہو جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں. یہ نہ بندہ سمجھے کہ ان کے کام رک جاتے ہیں. ہم نے شامل ہونا ہے, کچھ کر سکتے ہیں تو کر دینا چاہیے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اینا کر دیں, صبر کر سکتے, کاش ساڈے کو بھی ہویا نا تو ضرور کریں گے, یا کچھ ہویا نا تو ضرور کریں گے. جیسے بندہ دوست آتا ہے نا, کہتا سائیں جی میں تھوڑا ساتھ دینا چاہتا, بس بس انج انج 50-60 لاکھ انج لا دینا ہے, 50-60 لاکھ انج لانا ہے. تو نال میں کہی جانا ہے کہ سائیں جی بس میں نا تھوڑا جا انج تو تھوڑا جا انج, تو میں ہسی جانا. میں کہا پراٹیاں نہ ہوئے تھے نال میں کہ وہ سائیں جی بس اس طرح میں انشاءاللہ اس طرح, تو نال 50-60 لاکھ چلا بھی جائے گا, تو نال جھوٹ بولی جائے گا, کیونکہ وہ عقل ہے نہیں ہے نا. اے نہیں کہ میں نے وہی ضرورت ہے, میں ویسے تمہیں سمجھان واسطے گل کی, میں نے کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ تسی چیک کر لینا کدی میں نے ضرورت پے, میں تو کہاں گا ہی نہیں. میں تو کہاں جاؤ بھجو, میں آؤں تو میرا اللہ ہوئے, تہاڈا ہی کام ہے تو جاؤ. جنہیں گھٹ تو گھٹ ہونا, میں بڑی خوشی ہوتی ہے. 3 بندے بھی مراقبہ کر دے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. شکر ہے بھائی 3 نہیں صحیح, جذبہ برقرار رہنا چاہیے ایکو جہا. عہدوں کی وفا کرنا تو عقل والوں کا کام ہوتا ہے. عقل مند لوگ جو ہے وعدے وفا کرتے ہیں. پروانے میں عقل کی کمی ہے جس کی وجہ سے شمع کی آگ کی سوز و سوز کو یاد ہی نہیں آتی. یہ انہوں نے ایک مثال دے کر کہا کہ اس میں پروانے میں عقل کی کمی ہوتی ہے, وہ سمجھدا نہیں آگ نو, ان سوزش تکلیف دیندی نہیں. ایسے ہمارے وہ چلا جاتا ہے پروانہ, یا پرواہ نہ کرے. یہ پروانہ نام ہم نے رکھا ہے, انہیں تو پتہ نہیں کی رکھا ہوئے گا, وہ ماں پتہ نہیں کی رکھ دی ہوئے گی. اسی رکھیا پروانہ, کیونکہ اسی رکھیا نا دیکھ کے یار پرواہ نہیں کرتا, ایسے میرا پروانہ رکھ دیتا. وہی ماں نے وہ نام ہر ایک کا پتہ نہیں کی ہوئے گا, جیسا ساڈے نام نے, تو انہوں نے ماواں نے بھی نام رکھے ہون گے کہ پتر ادھر آ, پتر ادھر نہ جا, پتر ادھر نہ جا. لیکن وہ ان کی بولی ہم سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہمارے 10 بچے ہوتے ہو, 10 بچوں کے نام ہمیں آتے ہیں, تو انہوں نے بھی تو ہوتے ہون گے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کے نام نہیں ہوتے. حتیٰ کہ شیطانوں کے بھی نام ہیں. چلو یہ بات ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کا نام رکھتے کہ نہیں رکھتے تھے؟ اپنے گدھے کا بھی نام رکھتے تھے, دلدل گھوڑے کا بھی نام رکھ لیتے تھے, تلوار کا بھی نام رکھا ہوتا تھا. ہر چیز کا حضور نے نام رکھا ہوتا تھا. جس کا مطلب ہے نام رکھنا کسی چیز کا, یہ سنت ہے. پہچان کے لیے بھی ہوتا ہے نا, یہ دستار ہے, یہ قمیض ہے, یہ پینٹ ہے, یہ گھڑی ہے, پہچان. یہ ساری چیزیں پہچان کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہیں کہ پتہ لگے کی چیز ہے, ادروائز پتہ کیسے لگے گا. پروانے میں عقل کی کمی ہے جس کی وجہ سے شمع کی آگ کی سوزش اس کو یاد نہیں آتی. اس کی حرص اور بول اسے جلا دیتی. ان نور لین دی, روشنی لین دا نا شوق ہوتا ہے, اس لیے اس کی حرص اور بول اسے جلا دیتی ہے. ضبط کا مادہ سمجھ, نگہداشت اور یادداشت عقل کی وجہ سے ہوتے ہیں. ضبط کا مادہ تہاڈے سامنے چیز پئی ہے, لیکن تسی کہندے نہیں, جس طرح کیوں کیا امانت میں خیانت نہیں کرنی, کہ تہاڈی نہیں, تہاڈی نہیں, اس لیے امانت میں خیانت نہیں. یہ ضبط کا مادہ ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے.
وہ مجھے احمد بھائی کہہ رہے ہیں سائیں میں پیچھے آیا تھا 500 دے نوٹ ڈگے ملے, پھر آیا تھا 5,000 دے سائیں میں نہیں چکے, میں نے 500 تو بھی نکل گیا, میں 5,000 تو بھی نکلیا. میں کہا ویری گڈ, اگر تینوں گلی 5,000 کا نوٹ ملے نہیں چکیا ٹھیک ہے. کہتے سائیں ضرورت ہی نہیں سی چکن دی. میں کہا بڑی اچھی گل ہے, نہیں چکیا تو ضبط دا مادہ ہے نا, 5,000 کا نوٹ پہ ہے, انہیں کہا نہیں لینا. میں بھی دیکھوں نا پیسے پڑے ہوئے ہیں, میں کہا چکنے نہیں گئے, کوئی اور چک لے. میں کتنے وہ کہتے نا عقل کہندی وہ کسی مسجد چ پا دیں, وہ کوئی انج غریب دے, میں آپ ہی ہو جائے گا, آپ چلیے چکن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ جب ہمیں پتہ لگ گیا نا کیا کہتے ہیں لکتا, کہ اگر کوئی چیز آپ کو مل گئی ہے تو آپ نے مسجدوں میں اعلان کروانا, پا جی کسی چیز ملی ہے اور تسی سال تک انتظار کرنا ان دین واسطے, اور پا جی اسی نہیں لیندے, شریعت کے مطابق اتنا کچھ کرنا ہے جو ہے اسی نہیں لیندے رہندے پیا, کوئی گل نہیں. تو فرمایا ضبط کا مادہ, ضبط کا مادے کو ہر معاملے میں آپ شامل کر سکتے ہیں. ضبط کا مادہ یہ بھی کہے گا کہ سامنے لڑکی آ رہی ہے آپ نے نہیں دیکھنا, ضبط کا مادہ, آپ کی نظر ایسے نہیں پڑنی چاہیے, یہ ہے ضبط کا مادہ. آپ کے اندر ضبط کا ارادہ ہے کہ بھئی ہاں بھائی کوئی بات نہیں ہے, میں نہیں دیکھنا چاہتا یار. کیونکہ کسی لڑکی کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت میں رکاوٹ پیدا کرنا, اور کسی کو دیکھ کر نظر فٹافٹ نیچے کرنی عبادت میں حلاوت پیدا کرتا ہے. جس کا مطلب ہوا کہ ہمیں حرص ہونی چاہیے کہ ہماری عبادت میں حلاوت پیدا ہو حدیث پاک کے مطابق. تو ضبط کا مادہ ہر ایک معاملے میں, جیسے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی نا کہ ہمارے مرد کیا بات ہے حضور کی, کہ ہم کیا کہتے ہیں ایام حیض میں چلے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ضبط کا مادہ شاندار تھا. ہے کوئی ساڑھے مرد نال دا ضبط کا مادہ, ہر جگہ پر ضبط کا مادہ آ سکتا ہے. سمجھ, سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو سب سے جلدی دین پر چلتا ہے, سب سے سمجھدار, دیر نہیں لگاتا. سب سے سمجھدار وہ جو دین میں جلدی کر لیتا ہے, کیونکہ وہ سب سے سمجھدار ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کدا بندہ ہوں تو میں جانا کہڑے پاس. پرابلم سب سے بڑی جو ہے نا یہ دنیا ہے, سب سے بڑی یہ دنیا ہے. روٹی سب سے بڑی پرابلم ہے. جس دن روٹی پہلے نمبر پہ آئی ہے نا, 2 نمبر پہ آ گئی نا, ایمان پہلے نمبر پہ آ گیا, سمجھ لو سمجھدار ہو گئے. اب مجھ سے بھی لوگ کہیں گے کہ یار تیرا, میں کیا میں بچپن تو لے کے نا ہون تک, بچپن بھی میرے کو 2-3 سال تے ایہو جیسے میرے کوئی کربیا نہیں ہوندا سی, تو میں ادو بھی کدی نہیں خیال پیدا ہوا سی کہ یار پیسے نہیں ہے, کدی نہیں ہوا سی. ٹھیک ہے, اگر نوکری کرنا شروع کر دے, ماں نے 100 روپیہ دینا, کہنا پتر تیرے باقی میرے نے, کہ ٹھیک ہے ماں, میں تو ادو بھی کدی کچھ نہیں کیا. اور سوچ بھی اسی لاندے کتنے سا, کسی نے کہنا چاہ پیا دے, چاہ پیا دیو, پیندے نہیں سا, پیاتے روٹی گوانی کھوات تو, تاکہ یار یہ دین کے لیے ہو, یہ دین پر چلیں, اس لیے میں کھلاتا تھا. آفس میں بھی کوئی کہتا چائے پلا, میں چائے پلا دیتا تھا, کیونکہ میں دیندار تھا. تو میرے ریکارڈ کے مطابق ہونا چاہیے کہ میں دیندار بناؤں. میں یہ نہیں کہ بھائی کاروبار چلانا ہے تو میری عزت ہوئے گی, نہیں, بس دیندار. تو میرا کام یہ تھا. اگر یہ کہا جائے کہ یار شروع سے, اور نہیں یار انہاں دا تو معاملہ ہی کچھ ہو رہے نا, بابا ہر ایک کے ساتھ ایسی گزرتی ہے. دوسروں کو دیکھنا بند کر, اپنے اللہ کو دیکھ. جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, تو پھر سوچتے ہیں میرے کو کی ہے. بابا تیرے کو اللہ ہے, استعمال کر انہوں, وہ دی رحمت انہوں استعمال کرو, نے دیتی عقل استعمال کر, تیرے کو اللہ ہے. ہر کوئی نے اپنی جائیداد بنانی ہے نا, تو سب تو بڑی جائیداد یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمتہ دے اتنے جو ہے نا اپنی جائیداد بنائے. کوئی ابھی پاگل کہہ سکتا ہے پھر جائیداد سان دے دیو, کہ عجیب و غریب بھی لوگ ہوتے نا, وہ نال ہی کہتے ہیں اچھا بھاجی پھر سان دے دیو, تھانوں تو ضرورت ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, ہر طرح کا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیتا اپنی بیویاں واسطے, انہوں نے نہیں کہ میں انہوں نے دینا نا تیرے تاڈے مرن تو بعد نہ ہوئے, دیتا. اچھا اگے کہتے اسی ریکارڈ نام لگا کے جانا, سی بھی انج کر کے جانا ہے کچھ نہ کچھ. اچھا جی, ضبط کا مادہ سمجھ, نگہداشت. نگہداشت کسے کہتے ہیں؟ نگہداشت کسے کہتے ہیں؟ اللہ, نگہداشت کسے کہتے ہیں؟ نگہداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہر عمل کرنے سے پہلے غور کر کس کے لیے کر رہا ہے. اپنی نگاہ رکھ اپنے کام پر, اپنے قدم پر نگاہ رکھ, اٹھا کیوں رہا ہے. اپنی سوچ پر نگاہ رکھ, کیا سوچ رہا ہے. کچھ لمحات ہوتے ہیں جن میں انسان جو ہوتا ہے نا, سمجھو ایسا جب بلڈ پریشر کا شکار ہو گیا ہے نا,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। بعض اوقات انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی گل سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نگہداشت جو کام کر رہے ہیں اس پر نگاہ رکھنی کہ میں کام کرنے کو لگاؤں، اور یادداشت یاد میں رکھنا، اپنے اللہ کے ذکر میں رہنا ہمیشہ، عقل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ضبط کا مادہ سمجھ، نگہداشت اور یادداشت عقل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان کی عقل اس کو اس کا عہد یاد دلاتی ہے کہ تم وعدہ کر کے آئے ہو، کر کے آیا تھا وعدہ کروں گا تیری بندگی، کچھ عمل نہ کر کے آیا تو مجھے یاد آیا۔ اس کی بے عقلی یہ ہے کہ وہ اپنی حماقت کے آثار کو نہیں سمجھتا۔ کہنا میں احمق کا گئی نہیں، وہ اپنے احمقانہ آثار کو نہیں سمجھتا، وہ کہتا میں احمق کا ہے نہیں۔ انسان کی ندامت تکلیف کی وجہ سے تھی، کہ تکلیف کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے یا میں کوئی غلط ہو گئی، ایک ہوتا ہے تکلیف کی وجہ سے۔ کہتے ہیں انسان کی ندامت تکلیف کی وجہ سے، تکلیف ختم ہوئی تو ندامت بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن جو اللہ کی راہ پر چلنا چاہے اس کی ندامت یہ ہوتی ہے یار میں کی نہیں کرنا چاہیے سی، یار میں نے سوچ لینا چاہیے سی، میں نے انج کر لینا چاہیے سی، اگر میں ہوں کر چکیا ہوتا تو میں کتوں تک کتنے چلا جانا سی۔ تکلیف ختم ہوئی تو ندامت بھی ختم ہو جاتی۔ اور جس طرح میں مثال دیتے ہوں، لڑکا آتا ہے جب پیر کٹیا ہے ساتھ، اس کو ایل سی ایس میں نے لگوایا تو انہیں کوئی حساب کا گھاٹا وعدہ کر چڑیا۔ جب گھاٹا وعدہ کیا نا تو انہوں کیا انہیں کہا تو اے پیسے گھاٹا وعدہ کرتے، کہنا میں نہ پوچھو، جنہیں میں نے لوایا انہیں پوچھو۔ میں کہ واپس کر دے یار۔ اب عقل کیا ہے اس کی، کہتے جنہیں میں نے لوایا وہ پوچھو نا، اچھا گھاٹا وعدہ وہ کرے تو پوچھنا مینوں ہے، کیسی عقل ہے ویسے؟ تو انسان کی ندامت تکلیف کی وجہ سے تھی، تکلیف ختم ہوئی تو ندامت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کی توبہ اور ندامت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا، اس لیے اس کی توبہ اور ندامت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈھونڈنے پر نکلتا ہے نا اسے اس کی منزل مل جاتی ہے۔ ڈھونڈنے والے کا اپنا ایک تعلق ہے، ڈھونڈنے والے کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے، اسے منزل مل جاتی ہے۔ جو گو مگو کی کیفیت میں رہتا ہے نا، یا دوسروں پر انحصار زیادہ کر لیتا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اللہ پر یقین زیادہ رکھیں، کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ میں اس کو اوپر بنانے لگا ہوں، میں نے پہلے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیوں ہونا تھا کی نہیں ہونا، میں نے نہیں پتا۔ زہیب آیا نے میں کیسا یار چھوٹا جا میرا بھی ایک اٹا دے پیسے پا لو، میں کہ نہیں زیادہ اٹا دے پیسے نہیں دیتے۔ حالانکہ پہلے میں نے ایسے کہا یار جان دے یار چھٹ پر، میں نے ویسے ترسان لا پیا سی، میں کہ یار اپنے دا گھر کوئی نہیں ہے تو میں تو کوئی لین لگا، کدی مینوں اللہ دے تو میں گھر بنا کے داں۔ ٹھیک ہے نا، بندہ وڈیاں سوچے نا کہ یار اسی کرنے والے ساڈیاں اولاداں نے سانوں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایویں دماغ ہی آیا، انہیں کہا سائیں یار کر، ٹھیک ہے۔ پھر میں رکھ لیتا، میں کہ رکھ لینے چاہیے، سواب ہی ہوئے گا، کہڑی گل۔ وہ کئی وہ ایویں ملتی جلتی گل تھی، ویسے سنا دیں۔ ایک بندہ سی نا تو محل دے اگوں لنگھدا سی نا، تو انہیں شملے دی انج کر کے نا اچھی کیتی ہوندی سی، وہ شملہ اچا کیتا سی پگ دا۔ تو بادشاہ نے کہا کی لنگھدا رہندا، کہندا ہے بھائی اتنا جڑا شملہ اچا کر کے لنگھے نا اتنے ٹیکس لا دیو۔ میں کہ گل ہی کوئی نہیں، ٹیکس دے جانے ہیں، ٹیکس دیندا چلا گیا۔ وہ بعدوں کچھ عرصے بعد لنگھیا نا تو وہ شملہ نیواں سی۔ بادشاہ نے کہا دیکھو پیسے مک گئے نے لگتا، انہیں بلایا، انہیں کہا ہاں بھائی سنیا تیرے پیسے کو مک گئے نے، تو یار تیرے پیسے سنبھال کے رکھے نے، تو لے لے۔ کہندا گل نہیں آیا گیا، میرے گھر نہ دھی پیدا ہو گئی ہے، میرا اپنا ہی شملہ تھلے ہو گیا۔ ہر طرح کی کہانیاں مل جاتی ہیں نا، کسی جگہ کوئی، کسی جگہ کوئی۔ انسان کی ندامت تکلیف کی وجہ سے، تکلیف ختم ہوئی تو ندامت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب
کوئی آپ کے کام جس وقت آیا ہو، آپ اس کام کا احسان کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتے، کیونکہ جو اس وقت کا ہوتا ہے نا بیٹے، وہ نہیں چکایا جا سکتا. وہ اللہ کے لیے اس نے کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی بدل نہیں چکا سکتا. اس سے زیادہ آپ نیکی کر دیں وہ آپ کا احسان ہے، وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس وقت کا آپ بدلہ نہیں چکا سکتے. کیسے مثال دے دیتے ہیں نا، آج کی نماز آپ کی فجر کی قضا ہو گئی، آپ ساری زندگی قضا پڑھ دے وہ نہیں آنی، وہ آ ہی نہیں سکتی واپس، کیونکہ آپ کی جو زندگی قضا ہو گئی ہے نا وہ نہیں. ایک روزہ تو قضا کر سکتے ہو، وہ کرنا پینا ہے، لیکن وہ روزے کی قدر و قیمت تمہیں مل نہیں سکتی کہ رمضان کا ایک روزہ قضا ہو گیا. اللہ نہ کرے یار، میرے تہا جو کو وقت ہے. اس لیے اس کی توبہ اور ندامت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے ہیڈنگ رکھی ہے کہ احمق کا گرفتاری کے وقت عہد کرنا اور نادم ہونا ہرگز مفید نہیں ہے، کیونکہ کوئی جھوٹا وفا نہیں کرتا. پھر فرماتے ہیں ہیڈنگ انہوں نے رکھی، وہم عقل کا کھوٹا سکہ ہے، شہوات نفسانی عقل کی ضد ہے. عقل پر جو نور ہے نا یہ اللہ کی رحمتوں کا سمجھے ہیں، اور جو شہوات نفسانی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کی شرارتیں، نفس جس طرح لگائے ہم کو، کہتے ہیں شہوات نفسانی عقل کی ضد ہے. عقل کو پتہ ہے پیڑا کام میں، عقل کو معلوم ہے یہ شریعت میں گناہ ہے، لیکن شہوات نفسانی وہ کام کروا دیتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بس اس طرح ہی سوچنے والے، چلو کوئی اور خیال دل میں آیا تھا، بچے بیٹھے ہیں. تو وہ کہتے ہیں شہوت نفسانی عقل کی ضد ہے، عقل اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کہتے ہیں پتہ پیڑا کام میں نہیں مائل ہوئے گی. لیکن کون مائل کرتا ہے؟ عقل کے خلاف جو آپ کے اندر ہے نا نفس، وہ کہے گا کوئی گل نہیں، اللہ معاف کر دے گا، آج کر لینا اللہ معاف کر دے گا. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا، کہتے اگر ہم نے کوئی قسم کھا لی ہو جھوٹھی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں کہ پہلے میں نے قسم کون سی کھائی تھی؟ تم نے قسم کھائی ہو کہ جی میں گواہی دینا جائیداد پیو نے نہ ہی کی سی، تو 15 لاکھ انہوں مل گیا ہوئے، تو قسم کھا بیٹھا ہے. ہوں قسم کا کفارہ کی ہے 3 روزے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ 15 لاکھ کتنے کر لیں گا؟ پہلے دیکھ قسم کھادی کا تو ہی تیری قسم میں نقصان کی ہوا ہے، کیونکہ قسم کا کفارہ نہیں ہے، باقی بھی تو بھرنا ہے. بندہ اس کو سمجھتا نہیں نا، کہتے قسم ہی کھا دی، کھا لو. قسم نہیں کھانی، اللہ کی قسم جب کھانی سچ کے لیے کھانی ہے، جھوٹ کے لیے نہیں کھانی. شہوت نفسانی عقل کی ضد ہے، عقل اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتی. جو نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو وہ عقل نہیں، وہم ہے. وہم بھی سکہ ہے لیکن کھوٹا، توہم پرستی کھوٹا سکہ ہے، اور خدا پرستی یہ کیا کہتے ہیں کھرا سکہ ہے. اور میں نے جو محسوس کیا ذاتی طور پر، قرآن و سنت پر کوئی نہیں ہے بیٹے، اللہ ماشاءاللہ سب محبت پر ہے. کیسے؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے دین پر ہے. مثال ہے، اہل حدیث جماعت کا بیانیہ ہوگا قرآن و سنت، ٹھیک ہے جی. اہل تشیع جماعت کا بیانیہ آ گیا قرآن اور اہل بیت، دو ہو گئے. ایک کہتا ہے قرآن و سنت، اہل حدیث جماعت کہتی ہے قرآن و سنت، ہم قرآن و سنت پر ہیں. اور اہل تشیع جماعت کہے قرآن اور اہل بیت، نبی نہیں اس میں، نبی تو ان کے ہے ہی نہیں نا. وہ تو کہیں گے ہمیں اہل بیت نے سکھایا. کہڑے اہل بیت؟ جڑے تسی آپ ہی بنائے نے. ہمارے اہل بیت تو ہمارے نا. مولا علی کون ہے؟ ہمارے ہیں، کیونکہ احادیث میں جن کا نام آیا ہمارے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا درجہ امام زین العابدین سے بڑھ کر ہے، حضرت باقر سے بڑھ کر ہے، حضرت جعفر سے بڑھ کر ہے، امام مہدی سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، وہ قرآن میں ہے اور نبی کے فرمان میں. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اس لحاظ سے وہ اور ہے. اس لیے میں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل تو بیان کیے نبی نے، کہ تجھ سے جیسے آتا ہے نا کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ تجھ سے دشمنی کرے گا منافق اور محبت رکھے گا مومن. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے تجھ سے مومن جو ہے محبت کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تجھ سے محبت کرے گا مومن، جس کا مطلب یہ ہوا کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل سرکار نے بیان کیے، امام جعفر کے نہیں کیے. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل بیان نہیں کیے. یہ نہیں میں کہتا ہوں اہل بیت میں سے نہیں، لیکن وہ جو اہل بیت کہتے ہیں انہوں نے خیالی کریٹ کیتے ہیں. آپ ہی علی بن آتا ہے، آپ ہی زین العابدین. اور مزیدار کی بات سنیں، اکثر ہم کہانی سنتے تھے نا کہ جب کیا کہتے ہیں ایرانی سلطنت فتح ہوئی، سسانی سلطنت فتح ہوئی، کسرا والی سلطنت فتح ہوئی، تو 3 شہزادیاں پکڑی گئیں. 3 شہزادیاں پکڑے گی. ایک کا شادی کر دی گئی حضرت عبداللہ بن عمر سے، ایک کی کر دی گئی محمد بن ابی بکر سے، اور ایک کی کر دی گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور شہر بانو نام تھا کس کا؟ اہل سنت ان باتوں کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں ان کی والدہ کا نام یہ نہیں تھا، لونڈی سے ہوئے ہیں لیکن ان کا نام یہ نہیں ہے. شہر بانو کو وہ مانتے نہیں. اہل سنت میں تاریخ طبری جو سب سے پہلے آتی ہے تاریخ، کیونکہ حدیث میں تو نام ہی نہیں نہ ہونا، ٹھیک ہے، تاریخ طبری میں نام ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کا نام ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. یہ سب گڑی ہیں اور سب سے زیادہ پروپوگنڈا جیسا یزید کے متعلق اہل تشیع کا ہے، اس کے متعلق بھی ان کا ہے. اور ان کا مزار بھی بنا ہوا ہے ایران میں. اس عورت کے نام پر ایک مزار بنا ہوا ہے، وہ بھی جھوٹا ہی ہوگا. جیسے ابولولو فروز کا مزار مرتے تھے گیا سی نا، تو اتنے بنایا جھوٹا. اس سے یہ بھی قصہ جھوٹا ہے. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس نام کی کوئی عورت نہیں تھی، وجود میں نہیں تھی، نہ کوئی پکڑی گئی. کہتے تاریخ میں آئی نہیں ہے. کیسے سلطنت فتح کی تھی، اے لونڈیاں آئی ہیں تو انج حضرت علی نے سوچا کہ 3 مہینے ملے تو کس بیاہ کرنا. ٹھیک ہے نا، بس وہ ساڑیاں کہانیاں جڑا زیادہ میں. تو شہوت نفسانی عقل کی ضد ہے. عقل اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتی. جو نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو وہ عقل نہیں، وہم ہے. وہم بھی سکہ ہے لیکن کھوٹا. عقل کھرا سکہ ہے. قرآن اور حضور کی سیرت پاک کی کسوٹی پر پرکھنے سے دونوں میں امتیاز ہو سکتا ہے. تو میں نے آگے بتایا نا کہ قرآن سنت، قرآن اور اہل بیت. اہل بیت سے جو کتابیں مروی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، من گڑت ہے. وہ ان پر الزام ہے. کتب اربعہ جن کا نام ہے شیعوں کی کتب کا، وہ راوی جو ہے نا، راوی ان کے 3 بڑے راوی ہیں جن کا ابو بصیر ہے، جابر ہے، ایک اور نام کا اور ہے. اور مزیدار کی بات ہے، اور کہنے سے ہٹنا تسی مناظرہ کر لو، گل کر لو، 3 جڑے نے حضرت امام جعفر نے کبھی ملے ہی نہیں. اور ایک نے 4000 روایتیں کرتی ہیں. یار خدا خوفی کرو یار، کدھر لکھا 40,000؟ وہ کہتے ہیں خدا خوفی کرو، 40,000 روایتیں یار کتوں کر لیتی ہے جی، اور ملے ہی کوئی نہیں. حضور دی گل سنیا تے اگے پھیلایا. امام جعفر دی گل وہ بھی حدیث بنا کے اور او دے راوی بناتے. نبی دے مقابلے جے امام جعفر لائے، ایسا مطلب دین محمدی ہو رہے، دین جعفریہ من گڑھ. میں بار بار تمہیں سمجھانا پیا، اگے تہاڈی لڑائی یہ ہوئی ہے، اگے تہاڈی لڑائی یہ ہوئی ہے. کوئی مائدہ لال اے سنیاں دے علاوہ کوئی چھیڑدا ہوئے تو دسو. جن بھی وہ کی کہتے ہیں یزید نہیں، مرزا جی نے نار دے، مرزا جی نے نار دے، بابا اسحاق والے، وہ کہیں دسن تو صحیح ہے نا، کوئی حدیث کتابیں ہی نہیں کیا، جھوٹے نے، اسناد و راوی کے ساتھ کتابیں نہیں رکھتے. کیا ہے کدی ویسے سنیا تسی دا کوئی کلپ کہ انہیں چاچا ابو طالب نے برا کیا ہے، مشرک کیا ہے؟ کدی سنیا ہے؟ کدی سنیا ہے؟ نہیں. بیٹے چور ہے نا اندروں کھاتے، اسی کٹھے نہیں کر سکتے. جس طرح اگ اور پانی کٹھا نہیں نہ ہو سکتا. اہل سنت الگ دین ہے، اہل تشیع الگ دین ہے. دین الگ ہے، فرقہ واریت نہیں. فرقے ہوندے نے کہ بھائی فرق بتاؤ، فرق مٹاؤ. وہ ہوندہ ہے کہ مسلمانوں تو فرقہ پیدا نہ کرو، یہ فرقہ ہے. اور جو کافر ہوں، منافق ہوں، اپنی الگ دین گڑھ کے اپنی شناخت بنا کے رکھے ہوں، وہ فرقہ نہیں جے، وہ الگ دین ہے جہاں نبی شامل نہیں ہے گا اور اہل بیت شامل ہے. اس لیے میں اکثر بخیر کرتا ہوں، حضور نے نبی مولا علی کے فضائل بیان کیے. ایک 10 دن کے نے امام جعفر صادق کو روایتیں لیتے ہو، وہ بیان کرے گا کہ میرا دادا ہے جیسی، میرا نانا ہے جیسی، وہ کرے گا نہیں. سرکار کر سکتے سن، وہ نہیں کر سکتے. وہ دسے گا کہ انج ہویا سی تے ابو بکر صدیق نے انج کیتا سی، انج ہویا سی. وہ دسدے ہی نہیں ہے کہ وہ چلو چھوڑو پر. تو اس لیے اہل بیت، قرآن اور اہل بیت والے بھی جھوٹے. اور جو کہتے ہیں قرآن اور سنت، اہل حدیث جماعت، وہ کیا کہیں گے؟ ہم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اتباع رسول کرتے ہیں. جھوٹ بول دیں.
اتباع رسول تے کیتی صحابہ کرام نے, اتباع رسول تے کیتی صحابہ کرام نے, صحابہ کرام دی اتباع کیتی تابعین نے, انہاں دی اتباع کیتی تبع تابعین. انہاں نوں کہنا چاہیے بھاجی اسی حدیثاں دی کتاباں دی اتباع کردے, سرکار دی نہیں کرتے. حدیثاں دے حوالے دیندے نا, ٹھیک ہے نا. اور حدیثاں بھی او کڑیاں جڑے کہن گے کہ بھئی ہم صحیح بخاری پر عمل کرتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث. کیا نبی نے فرمایا صحیح بخاری تے عمل کرنا؟ کہ 260 سال دے بعد آن گئے تو پھر تسی جڑا نا انہاں دی تسی پیروی کرنا, انہوں نے کیا سی؟ نہیں. سرکار نے فرمایا سی جب حدیث کی 36 اقسام بن جائے اس میں صحیح لب کے عمل کرنا. نہیں تو پیروی کس کی کرتے ہیں؟ جس نے کہا نا ہم صحیح حدیثوں پر چلیں گے اس کی پیروی کرتے ہیں, نبی کی نہیں پیروی کرتے. یہ کرتے ہیں کس کی؟ جس نے کہا ہم صحیح حدیثوں پر چلیں گے. سرکار نے نہیں فرمایا, صحابہ کرام نے نہیں فرمایا, تابعین نے نہیں فرمایا. محدثین کی اصطلاحات یہ کیا کہتے ہیں چاروں ائمہ کے بعد آئی ہیں. اور میں نے آگے بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا 3 دور, میرا میرے صحابہ کا, نمبر 2 تابعین کا, نمبر 3 تبع تابعین کا. یہ 3 دور بہترین دور ہیں, اور بہترین دور میں 4 ائمہ کرام ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. یہ چاروں بہترین دور میں سے. جب بہترین دور میں سے ہیں ہم الحمدللہ بہترین دور کی پیروی کرتے ہیں. ہم حنفی ہیں, ہم بہترین دور کی پیروی کرتے ہیں. باقی جنہیں وڈے محدث بنتے ہیں نا اج کل دے, ایسا بدترین دور دے, بدترین, جنہیں قانون اصول ہی کوئی نہیں, جنہیں باپ دادے کوئی نہیں, کنہیں سکھایا پتہ ہی نہیں. میں نے آگے بتایا تھا آپ کو کیا کہتے ہیں, امام عقیلی, امام ذہبی, امام حجر اسقلانی, ٹھیک ہے, امام خطیب بغدادی, 7 بڑے محدثین ہیں ہمارے بیٹے. جیسے 7 کتاباں نے ساری تفسیر دیاں, ایسا 7 بڑے محدثین نے جنہ دی گل منی جاندی. جدوں بھی تسی کوئی حدیث دی شرح دیکھنی ہوئے نا, انہوں اے آئی تے پا کے نہ کہو اے 7 بندیاں دے جڑے نا انہوں نے ایس حدیث دی شرح کی کیتی ہے, وہ مینوں عربی تے اردو بارے کل دے. عام جڑے نا اج کل دے لگے نے, انہوں نے دیکھنا, وہ تانوں دسن گے کہ کی کیتی, کیونکہ وہ محدثین سن, انہوں نے پتہ سی وہ ہر صدی چ ہوندے رہے نے, ایک دور چ نہیں ہوئے, ہر صدی چ ہوندے رہے نے جنہاں نے صحیح بخاری دی شرح کیتی ہیں. ورنہ صحیح بخاری بغیر شرح تو پڑھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے دسیا کہ حدیث ایتھے وے, ایتھے وے, ایتھے وے, ایتھے وے, ایتھے وے. تو گلاں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہیں, نہیں آن کے آئیے نا گیا, نہیں بھی آن کے تو منتے آندیاں پئی ہیں. یہ جننے بھی بچے آندے نے اج سمجھتے ان کے کہ سانوں سمجھ نہیں آتی, کل انہوں نے پتہ لگے گا واقعی کچھ سنیا ضرور سی یار, گل اندر واڑ دے نہیں انشاءاللہ. تو کہتے کہ قرآن و حدیث والے تے قرآن تے اہل بیت والے دونوں جھوٹے جے. اصل نے اہل سنت, اسی اہل سنت ہاں, قرآن و سنت والے اسی ہاں, اسی نعرہ نہیں مار دیں. کیسی گل ہے, میں قربان جاواں اہل سنت دے, وہ صحیح حدیثاں تے بھی عمل کر دے جے, وہ کہندے اسی ضعیف حدیث بھی نہیں چھڑنا, میرے نبی دی گل ہے. وہ کہندے جڑے ضعیف حدیث ہیں نا اسی اوتے بھی عمل کران. مثال لکھ دینا, یاد رکھنا, ساڈے قانون ہی شامل ہے, یاد رکھنا ساڈے قانون ہی شامل ہے کہ اسی سارے صحابہ تے بھی عمل کر دیں. مثلا سارے صحابہ کی نے, حضرت ابوبکر صدیق نے اینجے کیتا نا, سارے صحابہ چاہ کے ساڈا قانون بن گیا. وہ کہن گے نبی نے کیتا ہے, یار ساڈا قانون پہلے سیکھ لو. ساڈا قانون کی ہے, اسی سارے صحابہ تے عمل کران گے. اس میرے سارے صحابہ آ گئے اسی کر لینے ہیں. جس طرح عشاء دیا پہلیاں 4 سنتاں کدے حدیث نہیں آندیاں, اسی سارے صحابہ نال پڑھنے ہیں. جمعے تو پہلے دیا 4 سنتاں کدھر نہیں آندیاں, اسی سارے صحابہ نال پڑھنے ہیں کہ صحابہ نے پڑھیاں نے اسی پڑھ لینے ہیں. ساڈے چ سارے صحابہ بھی نے. حدیث آئی ہے رفع الیدین, اسی نہیں کرتے کیونکہ سارے صحابہ جنہیں حضرت ابوبکر نے کیتا, نہ عمر نے کیتا, نہ علی نے کیتا, تینے نہیں کرتے سن, اسی انہاں تے ہیں. تو گلاں سمجھ آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ جہاں قانون جو بیان کرے, دیکھو میں تمہیں کہاں کہ بھئی بریلوی بدعتی اور مشرک ہے, تو میں دسنا ہے کہ بریلویاں دی کس کتاب ہی لکھا ہے بدعت شرک؟ بریلویاں دی کس کتاب لکھا ہے بدعت شرک؟ میں نے وہ دسنا. اگر نہیں ہے گا کدھر لکھا تو بریلوی بدعتی مشرک نہیں, جاہل نے, وہ نال ہے. ابھی میں نے وہ ایک آرٹیکل چھاپا نا, تو اس میں لکھا میں نے کہ دیوبندی علماء کی 4 کفریہ عبارتیں یہ ہیں. ایک دیوبندی آگے کہندا
بڑا لمبا چوڑا لکھا, کہندا مفتی منیب اج کل بہندا انہاں کول, انہاں پیچھے نمازاں پڑھدا پیا, پھر ادھر بھی کفر دا فتویٰ لگے گا. میں کیا کفر دا فتویٰ, تسی کفر دے فتوے دی گل کردے ہو, میں کہ دیوبندی ادھے تو زیادہ وہابی اور ادھے تو زیادہ بریلوی رافضی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. میں کہا کفر دے فتویٰ جان کوئی نہیں, عوام نے پوچھو کہندے فتوے, اور فتوے دی قدر ہی کوئی نہیں کردی. مولوی اور فتویٰ اینا کو گمراہ کرتا گیا, فتویٰ کہندے 15 روپے دا وکدا لے لو, کہندا گل دا صحیح جواب دے. میں کہا میری گل تے میرے خیال نال سوچن سمجھن والی سی, تینوں سمجھ نہیں آئی. کہندا پھر اینے طوفانی فتوے اعلیٰ حضرت نے پھر دیدی ٹوکری چ. میں کہا 80% آبادی قرآن اور نماز نہیں پڑھ دی, قرآن اور دیدی ٹوکری چ پا دے. ہوں کہو 80% پڑھ دی نہیں پڑھ دی نماز, تو پھر قرآن اور دیدی ٹوکری چ پا دی. فتوے نے اسی ردی ٹوکری نہیں پا سکتے. فتویٰ ٹھیک ہے, جڑا بھی عمل نہیں کرتا پہ اسی ہوں تو پھر فتویٰ لائیے, گل ختم ہو گئی. تینوں سمجھ نہیں آئی؟ جڑا زیادہ چاہے مفتی منیب, میں نہ کسی مفتی منیب دا کلمہ پڑھدا نہ میں کسی اور دا پڑھدا, جن چھڈیا چھڈ دے. مینوں تو یہ پتا کہ جڑی گل صحیح سی اے سی, ٹھیک ہے نا. اپنے اپنے قانون تے رہنا ضرور ہے. میں تمہیں اگے بھی کنی دفعہ کیا, جس وقت میں کہا نا اے کام اینجے تو تسی مینوں دسنا تو پہلے اے کیا سی, تو سانوں اے عقیدہ دیتا سی اینج دا, تو میں کہاں گا ہاں یار میرے علم وچ ادوں اے سی, ہن اے آیا, اے بدل دو. میں توبہ کردا, کیونکہ میں کئی دفعہ جدو اسی حدیثاں بیان کرتے اسی بھی بیان نہیں کرتے ساں, وہ کوڑا سٹیا جاتا سی تے انج کر, اسی بھی بیان وہی کرتے ساں. اور جو علم وچ آیا اسی دسیا کہ یار غلط نے, بلکہ پروموٹ کیتا تاکہ ساڈی بخشش ہو سکے کہ اسی بڑے لوگوں تک گل پہنچائیے. اسی پروموٹ جان بوجھ کے پروموٹ کیتا نہیں یار, وہ بعد کوشش کی کہ یار گل ایویں منہ نہیں کرنی کہ میرا خیال ہے, بلکہ یہ کہنا یار اتھینٹک کٹ کے دینے ہیں. ہوں تو میرے کوئی کہنے سوال کرے, میں کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ پوسٹ ہی بنا دا تاکہ انہوں سمجھ آئیے کہ ایسا مطلب ہے. میرے بھی علم میں اضافہ ہو گیا, وہ بھی ہو گیا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.